أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق وجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مومنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے اس کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 39، 40 اور 41۔ آیت نمبر 39 کا ترجمہ یہ ہے کہ اس پر اس رسول نے کہا، اے میرے پالنے والے مالک، ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے، اس پر تو میری مدد فرما۔ خدا پر جھوٹ گھڑنے کے 3 معنی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھوٹ گھڑا ہے کہ خدا اس سے کلام کرتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھوٹ گھڑا ہے کہ خدا نے اس سے کہا ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے، یا نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھوٹ گھڑا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ جھوٹ گھڑنے کے کیا معنی ہیں، اور تفسیر انوار النظر میں لکھا ہے کہ مشرکین کا یہ کہنا کہ ہم ایسے شخص پر ایمان نہیں لائیں گے جو خدا پر بہتان باندھتا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مشرکین خدا کو بھی مانتے تھے اور خدا کی عبادت کو بھی مانتے تھے، صرف ان کا طریقہ عبادت غلط تھا، اور وہ بتوں کو خدا کا ساتھی، شریک، مقرب اور شفاعت کرنے والا مانتے تھے، جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ آیت نمبر 40 کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا نے ارشاد فرمایا، پس قریب ہی ہے وہ وقت جب یہ ضرور نادم ہوں گے۔ اور آیت نمبر 41 کا ترجمہ یہ ہے کہ آخرکار بالکل سچ مچ کے ایک زبردست دھماکے نے بالکل ٹھیک طرح سے ان کو کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ بس ظالموں کی قوم کے لیے ہماری مار، پھٹکار اور ہماری نعمتوں سے دوری ہے۔ دھماکے یا چیخ سے مراد تند و تیز آندھی یا زلزلہ یا کسی بھی قسم کی سخت آواز ہو سکتی ہے، تفسیر ماجدی میں لکھا ہے۔ اور غصہ یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ یعنی زمین کی سوکھی سڑی نبات، گھاس پھوس، تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ غصہ کے معنی وہ کوڑا کرکٹ جو سیلاب کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا آتا ہے اور دریا کے کناروں پر پڑے سڑ جاتا ہے۔ یہ مفردات القرآن میں لکھا ہے اور امام راغب نے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ آخر میں خداوند عالم نے اس مسئلے کو ایک فارمولے کی شکل عطا فرما دی اور فرمایا، ظالم لوگ خدا کی رحمت سے دور رہتے ہیں۔ یہ ہے ظالم، کفر، تکذیب حق، قیامت کے انکار کا آخری انجام۔ اس فارمولے میں سارے کافر، مشرک، منکرین حق کے دشمن اور ظالم لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ سے تعزیت کیسے کی جائے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت زدہ کو تعزیت پیش کرے اس کے لیے بھی اس جتنا ہی اجر ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کو اس کی مصیبت میں تسلی دے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عزت و کرامت کا لباس پہنائے گا۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص پسر مردہ عورت کو تسلی دے اور اس سے تعزیت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن کسی قسم کا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعزیت پیش کرنا جنت کا موجب ہوتا ہے، اور تعزیت پیش کرنے کے لیے تمہیں اتنا کافی ہے کہ صاحب عزا تمہیں دیکھ لے۔
اب صاحب اعضاء سے تعزیت کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے تعزیت کرتے تو یہ فرماتے اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے اور تم پر رحم فرمائے. جب کسی کو مبارکباد دیتے تو فرماتے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اور تم پر برکتیں نازل فرمائے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ زاری کرنے لگے اور سب اکٹھے ہو گئے. اتنے میں ایک شخص آن پہنچا جس کی داڑھی سیاہ و سفید تھی، جسم خوبصورت تھا. لوگوں کے درمیان سے ہوتا ہوا قریب آیا اور رونے لگا. پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے ان سے کہا اللہ کی طرف سے ہر مصیبت میں تسلی خاطر ہے. ہاتھ سے چلی جانے والی ہر چیز کا عوض ہے اور ختم ہونے والی ہر چیز کا بدلہ ہے. لہذا تمہاری تمام توجہ اللہ کی طرف اور تمہاری ہر طرح کی رغبت اسی کی جانب ہونی چاہیے. آزمائش کی اس گھڑی میں اس کی نظر تمہاری طرف آتی ہے، لہذا تمہیں اس کی نظر کرم کا منتظر رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی. لوگ آپس میں کہنے لگے اس شخص کو پہچانتے ہو؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی جناب خضر علیہ السلام ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تعزیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے انا للہ و انا الیہ راجعون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 کا ہے، موت اور موت کے بعد حالات کا ذکر کرے. ملا یعذر الفقی میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جو موت کی مصیبت سے دوچار تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے نقصان کو پورا کرے، بہتر انداز میں تمہارے دلوں کو خوش کرے اور تمہارے مرنے والے پر رحم فرمائے. پھر واپس آ گئے. حضرت امام رضا علیہ السلام نے حسن بن سہل کو تعزیت پیش کرتے ہوئے فرمایا آخرت میں دیر سے ملنے والے ثواب پر مبارکباد دنیا میں جلد درپیش آنے والی مصیبت پر تعزیت پیش کرنے سے بہتر ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مصیبت پر تمہیں صبر کرنا نصیب ہو اور اس پر خداوند عالم کے ثواب کے مستحق بن جاؤ گے تو اسے مصیبت شمار نہ کرو. مصیبت تو وہ ہے جس میں مصیبت زدہ اس کے نازل ہونے کے وقت بے صبری کر کے اس کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائے. چنانچہ سنجیدہ اور نیک بندوں کی خصوصیات اس طرح سے بیان کی گئی ہیں کہ وہ عباد الرحمن ہوتے ہیں، اور عباد الرحمن کی تعریف کی گئی کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، خدا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں. اسی طرح وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل اور نادان لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ انہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں. راتوں کو اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ لوگ اپنے پروردگار کے لیے سجدہ اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں، خدا کے عذاب سے ڈرتے ہیں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو دور کر دے کیونکہ اس کا عذاب بہت سخت ہے. اس طرح انفاق میں میانہ روی کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، جو لوگ انفاق کرنے میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں. اسی طرح شرک سے دوری اختیار کرتے ہیں، ناحق قتل کرنے سے بچتے ہیں اور عفت و پاک دامنی کا خیال رکھتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، جو لوگ خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا معبود نہیں پکارتے. جس انسان کا خون خدا نے حرام کیا ہے اسے نہیں بہاتے مگر یہ کہ حق کے ساتھ، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں.
باطل کی گواہی نہیں دیتے، والذین لا یشهدون الزور، اور جو لوگ باطل کے قریب نہیں جاتے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ زور سے مراد غنا اور لہو و لعب ہے۔ اسی طرح بیکار اور بیہودہ لوگوں سے بزرگی کے انداز میں ملتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، جب وہ بیہودہ کاموں کے قریب سے گزرتے ہیں تو کریمانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ بصیرت و آگاہی مومنین میں ہوتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآیاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب ان لوگوں پر آیت الہی کی تلاوت ہوتی ہے تو بہروں اور اندھوں کی طرح اس پر گر نہیں پڑتے بلکہ جی لگا کر سنتے ہیں۔ خدا سے صالح فرزند کی دعا کی جا سکتی ہے۔ سورہ فرقان میں ارشاد ہوا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جو لوگ کہتے ہیں پروردگارا ہماری ازواج اور اولاد میں سے کسی کو ہماری آنکھوں کی روشنی قرار دے۔ پرہیزگاروں کی امامت اور دعا کے سلسلے میں ارشاد ہوا وجعلنا للمتقین اماما، خدایا ہمیں متقیوں کا امام قرار دے۔ یہ سورہ فرقان کی آیات 63 تا 74 میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور وجعلنا للمتقین اماما، خدایا ہمیں متقیوں کا امام قرار دے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں، شیطان سے چھٹکارا پانے کی دعا بھی کرتے ہیں کہ انا عبادی لیسا لکا علیہم سلطان، تو میرے خالص بندوں پر مسلط نہیں ہو سکتا، یعنی ان پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ خداوند عالم نے شیطان سے کہا تھا۔ سورہ ہجر کی آیت 42 یہ بتا رہی ہے۔ اور دعا کے مستجاب ہونے کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، جب تم سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیجئے میں ہر پکارنے والے کے بہت ہی نزدیک ہوتا ہوں، اور جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں۔ حضرت علی صاحب فرماتے ہیں کہ اے خدا کے بندوں، بے شک خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جس نے نفس سے لڑنے میں اپنی خود کی مدد کی ہو۔ جس انسان کے اندر کا لباس غم و اندھو اور اوپر کا لباس خوف خدا ہو، اس کے دل میں چراغ ہدایت روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کا چہرہ وضو کرتے وقت خوف خدا سے متغیر ہو جاتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔